یا علی مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں۔ بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں۔ اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک، یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے۔ علی غیر خدا نہیں ہے، جلوہ صفات الہیہ۔ غیر خدا سے مدد مانگنا تو تب ہوتا کہ جب ہم نمرود سے مدد مانگتے، فرعون سے مدد مانگتے، حامان سے مدد مانگتے، شداد سے مدد مانگتے، مگر حضرت ابراہیم سے مدد، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، سرکار دو جہاں سے، مولا علی سے مدد مانگنا یہ غیر، وہ اللہ کے سسٹم کے لوگ ہیں۔ یہ جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے نظام کے لوگ ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر؟ تو حواریوں نے کہا قالوا الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے مددگاروں نے کہا ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کریں گے۔ یعنی میں اور آپ اگر مدد مانگے کسی سے تو شرک، بدعت، حرام، کفر، کیا کیا پتہ نہیں جانے جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کا نبی مدد مانگ رہے ہیں غیر خدا سے۔ سب سے بڑھ کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی اسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے، یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن۔ کیا فرمایا تھا؟ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد۔ بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں۔ کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے۔ قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگی، پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا، غدیر خم پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر۔ خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، نہیں، جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی نہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو۔ اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ دعا کی کانٹیکسٹ میں۔ ایک ظاہری اسباب ہے وہ آپ کافر سے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سامنے آپ کے موجود ہے۔ میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کو مجھے پانی پلا دو، یا قبر کے اندر ہو یا باہر ہو، دونوں صورتوں میں نہیں پلا سکتے۔ وہی بات، وہی جملہ، فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا۔ جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا، مری ہوئی امی سے تو نہیں، زندہ جو سامنے موجود ہے۔ نہیں جی شہید بھی زندہ ہے، سر شہید زندہ ہے نا تو وہ زنانی نکاح کیوں کر دی ہے مرنے تو بعد؟ ہاں، جب جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسما بنت امیس نے شادی کیوں کر لی؟ بتائیں نا۔ او بھائی وہ زندگی اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں۔ تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے بابے دے مزار تے کہڑے بزرگ دے مزار تے کھڑنا جے، اسی انہوں کہنے یار اندروں پانی پلا دے، جے انہیں پانی پلا دیتا
اچھا تانوں اس دا پلا بھی دے منو نہیں پلا سکتا. ہاں تانوں تے شیطان بھی انسانی شکل ہی پلا جائے تہاڈا ایمان پکا ہو جانا ہے. ہاں منو تو پلان لگا میں ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, لال ہی چیک مارے گا تو جناب ڈیلیٹ ہو جائے گا. تانوں اس دا پلا بھی دے یہ ذہن ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا. آپ 10 دفعہ پڑھیں میں نہیں بھاگتا, پڑھو. لیکن اگر شیطان ہوگا جن ہوگا تو بھاگ جائے. چیک بھی کر لو, میں نہیں نسدا. انہاں دے بابے چیک کرو قبر تو نکل کے تانوں پلانٹ پانی, پھر مننا گے ہاں جی کوئی کر سکتا ہے. بھائی بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں. تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے, فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں. اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے, اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے. فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا, ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نماندے. سورج کیا کہہ رہا ہے سنیں پھر. سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے. سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوائیں چلتی ہیں. وہ ہوائیں اس پانی کو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر, بارش برستی ہے. اسی سورج کی روشنی سے, اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں, جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. پانی ختم ہو جائے دنیا ختم, کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے, بندے نہیں زندہ رہ سکتے. وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی. اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں, پلانٹس ہیں, وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. پانی بھی سورج کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے زمین سے, اور پتوں میں جو ان کی اپنی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے. سورج سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں, مجھے بتا دیں. کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد, یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد, اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تھا. تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے, تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے, گرمی لگ رہی ہے. المدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے, ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے. اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے, اپنا گھونگھٹ اٹھا دیجئے. سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے. تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج اگے, آپ پونو نا ساہ نال. بابے کی شان ہے. لیکن کبھی ہمیں وہم بھی ہے, کسی مسلمان سنی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج, ہو کہے گا توبہ توبہ توبہ, مخلوق ہے. وہ جی مخلوق ہے, پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑھنی ہیں نا, اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لائی ہے. تے بابے دی تے ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی. ماما مامو پارٹی, ایک مامو نو گالاں کڈنے والی پارٹی تے ایک مامو دا دفاع کرنے والی, دو پارٹیاں گمراہ. مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ صحیح سند سے ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب. وہ الحمدللہ 2000 احادیث اور اثار پہ وہ کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی, ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے. نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں, جس کو شوق ہے وہ لے. یہ اس میں روایت موجود ہے. ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جہنم دیا. تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں. ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا, اوتھے نہیں جی چھڈنا. جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا, جدوں فیصلہ ہونا نال ہو کے تکا مارنا, کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے, انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے. یہ پیشوا ہیں گمراہیوں کے. ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے. پہلا اشکال یا دھوکہ یا بیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. اور یہ پڑھتے آدھی آیت ہے, آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا.
اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجیے، یا صبر میری مدد فرمائیے؟ وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں باقی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ تو ہماری دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں۔ نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے، الحمدللہ۔ اچھا اب دوسرا اشکال سنیں جی، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا، پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں، اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو۔ یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے۔ جو دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے۔ اچھا بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید، اپنی عقل کا علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے بس، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں، وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا، اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہے فلاح والے۔ ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا۔ یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائے ان کی باتوں کا، کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی۔
تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی، آپ کے ساتھ آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے احد میں کہ آئیں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، ڈیسائسو ہے، بالکل واضح ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہو نا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں، دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر۔ پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے، لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر۔ پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے، جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی علیہ السلام کے سپورٹیو ہیں، ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ چوتھا اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین، اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبریل کہتے تھے، یعنی وہ ان کے پشت پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں احد میں فرشتے نازل کریں گے۔ تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی۔ تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کر چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ۔ پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دیا۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا،
ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے، وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں دیتے تھے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔